بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور شہر کے اندر کی لڑائی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب گلیوں میں لڑائی ہو رہی تھی۔ پلہ خالد بن ولید کے دستوں کا بھاری تھا۔ رومیوں کے محفوظہ کے دستوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشکل پیدا کر دی، لیکن خالد بن ولید ہمت ہارنے والے نہیں تھے۔ ان کے آگے بڑھنے کی رفتار کم ہو گئی تھی۔ ادھر ابو عبیدہ فجر کی نماز پڑھ چکے تو انہیں بتایا گیا کہ رومی سپہ سالار کے 2 ایلچی آئے ہیں۔ ابو عبیدہ نے انہیں بلا لیا۔ کیا تمہارے سالار کے ابھی ہوش ٹھکانے نہیں آئے؟ ابو عبیدہ نے ایلچیوں سے کہا۔ کہو تم کیوں آئے ہو؟ سپہ سالار توما کا پیغام لائے ہیں، ایک ایلچی نے کہا۔ جب تک ہتھیار نہیں ڈالو گے میں صلح کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، ابو عبیدہ نے کہا۔ اے عرب کے رحم دل سالار، دوسرے ایلچی نے کہا، ہم لڑائی اور خون ریزی ختم کرنے آئے ہیں۔ سپہ سالار توما نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر رضامند ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں شہر سے نکل جانے دیا جائے، شہر میں لوٹ مار نہ ہو، کسی کو قتل نہ کیا جائے۔ ہر شہری اور فوجی اپنے ساتھ اپنا جو مال و موال لے جا سکتا ہے لے جانے کی اجازت دی جائے۔ ہم ناحق خون بہانے نہیں آئے رومیوں، ابو عبیدہ نے کہا۔ خدا کی قسم میں اپنے ان ساتھیوں کا خون تمہیں معاف نہیں کر سکتا جو تم نے بہایا ہے۔ شہنشاہ ہرکل کے داماد سپہ سالار توما نے کہا ہے کہ ہم تاوان ادا کریں گے، ایک ایلچی نے کہا۔ آپ اسے شاید جزیہ کہتے ہیں یا جو کچھ بھی کہتے ہیں، ہمارا شہنشاہ اللہ ہے، ابو عبیدہ نے کہا۔ تم نے ہرکل کو اس طرح شہنشاہ کہا ہے جیسے وہ ہمارا بھی شہنشاہ ہو اور وہ ہمیں ہرات دے رہا ہو۔ ہرکل ہتھیار ڈال دے گا تو بھی ہم اسے شہنشاہ ہی کہیں گے، ایلچی نے کہا۔ ہم اس کے نوکر ہیں اور اس کا حکم بجا لاتے ہیں۔ کیا آپ ہم پر اور دمشق کی عورتوں اور بچوں پر رحم نہیں کریں گے؟ اے سالار مدینہ، دوسرے ایلچی نے کہا۔ دمشق کے شہری تو لڑائی نہیں چاہتے تھے، وہ تو بہت پہلے سے سپہ سالار توما کو کہہ رہے تھے کہ مدینہ والوں کے ساتھ صلح کر لو۔ اگر اسلام کے متعلق ہم نے جو سنا ہے وہ درست ہے تو آپ کو زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ خدا کی قسم، ابو عبیدہ نے کہا، تم میرے سپہ سالار خالد بن ولید کے پاس جاتے تو وہ بھی وہی کہتا جو میں کہوں گا۔ ہمارے آگے جو جھک جاتا ہے اور ہم سے جو صلح کی بھیک مانگتا ہے اسے ہم بخش دیتے ہیں کہ اسلام کا یہی حکم ہے۔ اگر کوئی آخری دم تک لڑے اور ہم بزور شمشیر اس سے ہتھیار ڈلوائیں تو پھر ہم اسے رحم کے قابل نہیں سمجھتے۔ اس وقت خالد بن ولید شہر کے مشرقی حصے میں لڑ رہے تھے اور وہ رومی فوجیوں کا اور ان شہری جوانوں کا جو اپنی فوج کے دوش بدوش لڑ رہے تھے صفایا کرتے جا رہے تھے۔ رومیوں کی فوج دوسرے دروازوں کے آگے بھی چلی گئی تھی۔ اس طرح یہ فوج تقسیم ہو کر کمزور ہو گئی تھی۔ اس سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت فائدہ اٹھایا۔ ادھر باب جابیہ کھل گیا اور ابو عبیدہ اپنے دستوں کے ساتھ توما کے ایلچیوں کی رہنمائی میں شہر میں داخل ہوئے۔ توما نے 3 اور دروازے کھول کر اعلان کرا دیا کہ صلح ہو گئی ہے اور رومی دمشق سے جا رہے ہیں۔ معاہدہ ہو گیا ہے کہ لوٹ مار نہیں ہوگی، مسلمان کسی شہری کو قتل نہیں کریں گے اور کسی عورت کو مسلمان اپنے قبضے میں نہیں لیں گے۔ غروب آفتاب میں کچھ وقت ابھی باقی تھا جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر میں داخل ہوئے تھے۔ خود توما نے آگے بڑھ کر ابو عبیدہ کا استقبال کیا۔ توما کے ساتھ اس کا ایک سالار ہربیس بھی تھا اور دمشق کا بڑا پادری بھی تھا۔ اے رومیوں، ابو عبیدہ نے توما اور ہربیس سے کہا، تم خوش قسمت ہو کہ تم نے خود ہی شہر ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ اس سے تم نے اپنے آپ کو، اپنی فوج اور اپنے شہریوں کو بہت بڑی ذلت سے بچا لیا ہے اور تم نے اپنے مال و اموال کو بھی بچا لیا ہے۔ اور یہ شور کیسا ہے؟ کیا کہیں لڑائی ہو رہی ہے؟ لوگ صلح کی خوشی میں شور و گل مچا رہے ہیں۔ توما نے جھوٹ بولا، وہ دیکھیں میری فوج دیوار کے ساتھ کھڑی ہے، سب کے ہتھیار زمین پر پڑے ہیں۔ اس وقت خالد بن ولید شہر کے اس حصے پر غالب آ چکے تھے جس میں رومی فوج کے 2-3 دستوں نے ان کا مقابلہ کیا تھا۔ اب خالد بن ولید بچ بچ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ حیران تھے کہ شہر کی باقی فوج ان کے مقابلے کے لیے کیوں نہیں آ رہی۔ اسے خالد بن ولید پھندا سمجھ رہے تھے۔ اسی خطرے کے پیش نظر وہ محتاط ہو کر آگے بڑھ رہے تھے۔ باہر سے ان کا رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ انہیں ایسی توقع نہیں تھی کہ دروازے کھل جائیں گے اور ان کی باقی فوج بھی اندر آ جائے گی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو بڑی ہی خطرناک صورتحال میں پھنسا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ دمشق کے وسطی حصے میں شہر کا بڑا گرجا تھا جو کلیسا مریم کہلاتا تھا۔ ابو عبیدہ کو وہاں لے جایا جا رہا تھا۔ وہ گرجے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ خالد بن ولید اپنے محافظوں کے ساتھ ادھر آ نکلے۔ انہوں نے ابو عبیدہ کو ایسے پرامن انداز سے توما وغیرہ کے ساتھ دیکھا کہ ان کی تلواریں نیاموں میں تھی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ ابو عبیدہ نے خالد بن ولید اور ان کے محافظوں کو دیکھا۔ خالد بن ولید کے ہاتھ میں تلوار اور ڈھال تھی۔ تلوار خون سے لال تھی، دستے تک خون گیا ہوا تھا۔ خالد بن ولید پسینے میں نہائے ہوئے تھے اور ان کے کپڑوں پر خون کے بے شمار چھینٹے اور دھبے تھے۔ ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ خالد بن ولید کے محافظوں کی بھی حالت ویسی ہی تھی۔
اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ محافظوں کے پاس برچیاں تھیں جن کی انیاں جیسے خون میں سے نکالی گئی تھی۔ خالد بن ولید اور ابو عبیدہ ایک دوسرے کو حیرت زدگی کے عالم میں دیکھتے رہے۔ ابو سلمان ابو عبیدہ نے آخر سکوت توڑا اور خالد بن ولید سے کہا، کیا تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا کہ اس کی ذات باری نے یہ شہر ہمیں عطا کر دیا ہے؟ اللہ نے صلح منظور کرنے کی سعادت مجھے عطا فرمائی ہے۔ ان لوگوں نے بغیر لڑے میرے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں، پھر تو کیوں خون ٹپکاتی تلوار اپنے ہاتھ میں لیے پھرتا ہے؟ میں نے انہیں شہر سے اپنے مال و اموال لے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ابو عبیدہ خالد بن ولید نے کہا، کون سی صلح کی بات کرتے ہو؟ کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ میں نے لڑ کر یہ شہر حاصل کیا ہے؟ خدا کی قسم، رومیوں نے مجھے امن اور صلح کا پیغام دے کر اندر نہیں بلایا۔ میرے لیے انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تھا، میں خود شہر میں داخل ہوا ہوں۔ میں نے خون بہایا ہے اور میرے آدمیوں کا خون بہایا گیا ہے۔ میں رومیوں کو یہ حق نہیں دے سکتا کہ یہ خیر و عافیت سے شہر سے نکل جائیں۔ ان کے شہر کے خزانے اور جو کچھ بھی شہر میں ہے وہ ہمارا مال غنیمت ہے، اور میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ صلح کس نے کی ہے اور کیوں کی ہے۔ ابو سلمان ابو عبیدہ نے کہا، میں اور میرے دستے پر امن طریقے سے شہر میں داخل ہوئے ہیں۔ دیکھ، شہر کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اگر تو میرے فیصلے کو رد کرنا چاہے تو کر دے، لیکن یہ سوچ کہ میں دشمن کے ہتھیار ڈالنے پر اسے بخشش کا وعدہ دے چکا ہوں۔ اگر یہ وعدہ پورا نہ ہوا تو رومی کہیں گے کہ مسلمان وعدوں کے کچے ہیں، اس کی زاد اسلام پر بھی پڑے گی۔ خالد بن ولید کی حالت یہ تھی کہ غصے سے ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ سالار اعلیٰ وہ ہوں اور صلح کے معاہدے کوئی اور کرتا پھرے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پر اس طرح اڑے ہوئے تھے کہ انہیں پرواہ ہی نہیں تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کی طرف سے سالار اعلیٰ مقرر کیے گئے ہیں۔ رومی سالار توما، اس کا نائب سالار ہربیس، پادری اور مشیر وغیرہ الگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنی چال کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی، بلکہ چال ضرورت سے زیادہ کامیاب ہو رہی تھی۔ وہ اس طرح کہ مسلمانوں کا سپہ سالار اور اس کا قائم مقام سالار آپس میں لڑنے پر آ گئے تھے۔ ابو عبیدہ کی جگہ کوئی اور سالار ہوتا تو خالد بن ولید اسے سالاری سے معزول کر کے سپاہی بنا دیتے یا اسے واپس مدینہ بھیج دیتے، لیکن وہ ابو عبیدہ تھے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا خطاب دیا تھا۔ انہیں الاسلم بھی کہتے تھے کیونکہ ان کے سامنے کے دانت احد کی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو عبیدہ سے خاص محبت تھی۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ابو عبیدہ دانت والوں سے زیادہ خوبرو لگتے تھے۔ ان کا زہد و تقوی ضرب المثل تھا۔ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق ان کا بہت احترام کرتے تھے اور مجاہدین ان کے اشارے پر جانے قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ خالد بن ولید کے دل میں ابو عبیدہ کا اتنا احترام تھا کہ میدان جنگ میں دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تو خالد بن ولید گھوڑے پر سوار نہیں تھے، ابو عبیدہ گھوڑے پر سوار تھے۔ خالد بن ولید چونکہ سالار اعلیٰ تھے، اس لیے ابو عبیدہ نے اتر کر خالد بن ولید سے ملنا چاہا، لیکن خالد بن ولید نے انہیں روک دیا اور کہا کہ میرے دل میں اپنے احترام کو قائم رکھیں۔ وہ ابو عبیدہ اب خالد بن ولید سے پوچھے بغیر دشمن کے متعلق بڑا اہم فیصلہ کر بیٹھے اور اسے بدلنے پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ ابو عبیدہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے۔ ابو عبیدہ کی تمام خوبیوں اور اسلامی معاشرے میں ان کی قدر و منزلت کو تسلیم کرتے ہوئے اس دور کے وقائع نگار اور مورخ لکھتے ہیں کہ جنگی امور کی جو سوجھ بوجھ خالد بن ولید میں تھی وہ ابو عبیدہ میں نہیں تھی۔ وہ باریکیوں کو نہیں سمجھتے تھے، البتہ حرب و ضرب میں مہارت رکھتے تھے۔ میں تجھے امیر مانتا ہوں ابو سلمان، ابو عبیدہ نے کہا، لیکن یہ سوچ کہ میں اپنے دستوں کے ساتھ پرامن طریقے سے شہر میں لایا گیا ہوں۔ ابن جراح خالد بن ولید نے کہا، آ تجھے دکھاؤں کہ میں شہر میں کس طرح داخل ہوا ہوں اور رات سے اب تک مجھے کیسی لڑائی لڑنی پڑی ہے۔ ان رومیوں نے دیکھا کہ یہ لڑ نہیں سکتے اور میں شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا تو یہ تیرے پاس جا پہنچے، میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ ابو سلمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دبدبے سے کہا، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ میں نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا ہے، ان سے حفاظت کا وعدہ کر چکا ہوں۔ لیکن خالد بن ولید ابو عبیدہ کی بات ماننے پر آمادہ نہیں تھے۔ ابو سلمان ابو عبیدہ نے افسوس کے لہجے میں کہا، میں نے جب ان کی شرطیں سن کر انہیں حفاظت کا وعدہ دیا تھا اس وقت مجھے گمان تک نہ ہوا تھا کہ تو میرے فیصلے پر اعتراض کرے گا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ تو لڑ رہا ہے۔ میں نے اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اور انہی کے نام پر رومیوں کو بخش دیا ہے۔ سمجھ لے ابو سلمان، میری بات سمجھ لے، مجھے بد عہدی کا ارتکاب نہ کرنے دے۔ دونوں کے درمیان بحث چلتی رہی۔ خالد بن ولید کے محافظوں کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ تلواریں سونت کر توما اور اس کے ساتھیوں پر جھپٹے، وہ انہیں قتل کر دینا چاہتے تھے۔ انہیں کسی طرح شک ہو گیا تھا کہ یہ رومیوں کی چال ہے جو 2 سالاروں کو لڑا رہی ہے۔
मुहाजिरों ने तोमा वगैरह पर हल्ला बोला तो अबू उबैदा दौड़कर उनके आगे हो गए। खबरदार, अबू उबैदा ने कहा, पहले कुछ फैसला होने दो, ये अभी मेरी पनाह में है और तुम्हें जब तक कोई हुक्म नहीं मिलता तुम कोई हरकत नहीं कर सकते। खालिद बिन वलीद ने अबू उबैदा के इस हुक्म को भी बर्दाश्त किया। खालिद बिन वलीद की मौजूदगी में अबू उबैदा कोई हुक्म नहीं दे सकते थे। यह सूरत हाल मुसलमानों के लिए अच्छी नहीं थी। एक गलती तो खालिद बिन वलीद से हुई थी कि कमंद फेंक कर शहर में दाखिल होने जैसा खतरनाक काम कर रहे थे, मगर अबू उबैदा को इत्तला ना दी, हालांकि वो खालिद बिन वलीद के कायम मकाम सालार थे। खालिद बिन वलीद ने तो उन सालारों में से भी किसी को न बताया जो शहर के दूसरे दरवाजों के सामने अपने अपने दस्तों के साथ मौजूद थे। उसके बाद गलती अबू उबैदा की थी, जिन्होंने वो फैसला किया जो सिर्फ सालार आला को करना चाहिए था। खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा के दरमियान यह झगड़ा उनकी अना का मसला बनकर कोई नागवार सूरत एख्तियार कर सकता था, लेकिन यह उस दौर का वाक़या है जब मुसलमान आपस के किसी झगड़े को ज़ाती मसला नहीं बनाया करते थे और उनके हाकिम अपने आप को आजकल के हाकिमों की तरह नहीं समझा करते थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दूसरे सालारों को बुलाया। उस वक़्त तक दूसरे दस्ते भी शहर में आ चुके थे। सालार जब खालिद बिन वलीद के पास आए तो खालिद बिन वलीद ने अपना और अबू उबैदा का झगड़ा उनके आगे रख दिया। इब्ने वलीद सालारों ने आपस में बहस व मुबाहिसा करने के बाद खालिद बिन वलीद से कहा, अबू उबैदा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो जो फैसला कर चुके हैं हमें उसी पर अमल करना चाहिए, वरना यह खबर दूर दूर तक फैल जाएगी कि मुसलमान धोखेबाज हैं, सुलह और आम माफ़ी का वादा करते हैं, फिर लूट मार और कत्ले आम करते हैं। इब्ने वलीद सालार शराहबील बिन हसना ने कहा, हमने पहले देखा है कि बाज़ शहर हमें मज़ाहमत के बगैर मिल गए थे। इसकी वजह यह थी कि उन शहरों में हमारी वहाँ आमद से आगे आगे यह खबर मशहूर हो गई थी कि मुसलमानों की शर्तें सहत नहीं होती और अपनी शर्तों पर कायम रहते हैं और रहम दिली से हर किसी के साथ पेश आते हैं। इब्ने वलीद, हमें इस रवायत को बरकरार रखना चाहिए, वरना फिर हमें कोई शहर आसानी से नहीं मिलेगा। खुदा की कसम, खालिद बिन वलीद ने गुस्से को दबाते हुए कहा, तुम सब ने मुझे मजबूर कर दिया है। रूमी सालार तोमा और हरबीज जरा दूर खड़े अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। खालिद बिन वलीद ने उनकी तरफ देखा तो गुस्सा फिर तेज हो गया। मैं तुम सब का फैसला कबूल करता हूँ, खालिद बिन वलीद ने कहा, लेकिन इन दोनों रूमी सालारों को नहीं छोड़ूंगा। मैं इन्हें जिंदा रहने का हक नहीं दे सकता। तुझ पर अल्लाह की रहमत हो वलीद के बेटे, अबू उबैदा ने कहा, इन्हीं दोनों के साथ तो मेरा मुआहदा हुआ है और इन्हीं को मैंने हिफाजत की जमानत दी है। मेरे फैसले को तूने कबूल कर ही लिया है तो इन दोनों को भी जाने दे। तेरे अहद ने उन्हें मेरे हाथ से बचा लिया है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गज़बनाक आवाज़ में कहा, लेकिन ये दोनों अल्लाह की लानत से नहीं बच सकेंगे। एक और मुअर्रख बलाज़री ने लिखा है कि तूमा और हरबीज के पास एक आदमी खड़ा था जो अरबी ज़ुबान समझता और बोलता था। वो मुसलमान सालारों की बातें सुनकर तोमा और हरबीज को रोमी ज़ुबान में सुनाता जा रहा था। आहर उन्हें आम माफ़ी के फैसले से आगाह किया गया। आप सब ने हम पर एहसान किया है। तोमा ने खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा का शुक्रिया अदा किया और कहा, हमें इजाज़त दी जाए कि अपनी मंजिल तक हम अपनी पसंद के रास्ते से जा सकें। अबू उबैदा ने खालिद बिन वलीद की तरफ देखा कि वो जवाब दें, लेकिन खालिद बिन वलीद ने मुंह फेर लिया। तुम्हें इजाज़त है, अबू उबैदा ने तोमा को जवाब दिया, जिस रास्ते पर चाहो जा सकते हो, लेकिन ये भी सुन लो, तुम जहाँ रुकोगे या जहाँ क़याम करोगे, अगर हमने उस जगह पर कब्जा कर लिया तो हमसे अपनी हिफाजत की तवक्को मत रखना। तुम्हारे साथ जो मुआहदा किया जा रहा है ये सिर्फ इस मुकाम तक है जहाँ तुम जा रहे हो, ये दोस्ती का मुआहदा नहीं। अगर मुआहदा आर्जी है तो मेरी एक दरखास्त और है। तोमा ने कहा, हमें 3 दिनों की मोहलत दी जाए कि हम अपनी मंजिल पर पहुँच जाएं। 3 दिनों बाद हम मुआहदे को ख़त्म समझेंगे, फिर हम तुम्हारे साथ जो सलूक करना चाहेंगे करेंगे। खालिद बिन वलीद गरज कर बोले, आप हमें कत्ल कर सकते हैं। तोमा ने कहा, हमें पकड़कर अपना गुलाम बना सकते हैं, ये भी मंजूर है। खालिद बिन वलीद ने कहा, 3 दिनों में ही कहीं गायब हो जाना, वहां तक चले जाने की कोशिश करना जहां तक मैं ना पहुंच सकूं। अब एक शर्त मेरी भी सुन लो, तुम अपने साथ चंद दिनों के खाने पीने का सामान ले जा सकोगे, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं ले जा सकोगे। कोई आदमी हथियार लेकर नहीं जाएगा। नहीं अबू सुलेमान, अबू उबैदा ने खालिद बिन वलीद से कहा, तेरी ये शराइत इस मुआहदे के खिलाफ हैं जो मैंने इनके साथ किया है। ये अपना मालो असबाब और ये जो कुछ ले जा सकते हैं ले जाएं, मैं इन्हें ये हक दे चुका हूँ। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गुज़िश्ता रात को अपने आप को जिंदगी के सबसे बड़े खतरे में डाला था कि दीवार पर कमंद फेंक कर ऊपर चले गए थे। अब अबू उबैदा ने खालिद बिन वलीद को एक और बड़े ही सख्त इम्तिहान में डाल दिया था। खालिद बिन वलीद रोमियों पर अपनी कोई ना कोई शर्त आयद करना चाहते थे, मगर अबू उबैदा उनकी हर शर्त को ये कहकर रद्द कर देते थे
کہ توما کے ساتھ وہ کچھ اور معاہدہ کر چکے ہیں۔ خالد بن ولید کو بار بار اپنے غصے کو دبانا پڑتا تھا، یہ کام بہت مشکل تھا۔ لے جائیں، خالد بن ولید نے کہا، جو کچھ اٹھا سکتے ہیں لے جائیں، لیکن ان میں کوئی بھی کوئی ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا۔ ہم پر یہ ظلم نہ کریں، توما نے کہا، ہم لمبے سفر پر جا رہے ہیں، راستے میں کوئی اور دشمن ہم پر حملہ کر سکتا ہے، ہمیں نہتا دیکھ کر ڈاکو ہی ہمیں لوٹ لیں گے۔ اگر آپ ہمیں نہتا یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہیں رہنے دیں اور ہمارے ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہیں وہ کریں۔ ایک طرف آپ کی نیکیاں اتنی ہیں کہ ان کا شمار نہیں، مگر آپ کا یہ حکم ہمارے قتل کے برابر ہے کہ ہم نہتے جائیں۔ خالد بن ولید کچھ دیر توما کے منہ کی طرف دیکھتے رہے، ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے اوپر جبر کر رہے ہیں۔ اے رومی سالار، خالد بن ولید نے کہا، تو خوش قسمت ہے کہ صلح کے لیے تو میرے پاس نہیں آ گیا تھا۔ میں تجھے ہتھیار اپنے ساتھ لے جانے کی بھی اجازت دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر شخص، جن میں تو بھی شامل ہے، صرف ایک ہتھیار لے جا سکتا ہے، ایک تلوار یا ایک برچھی، یا ایک کمان اور ایک ترکش، یا ایک برچھی یا ایک خنجر۔ اس کے بعد معاہدہ لکھا گیا جس کے الفاظ یہ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سالار اعلیٰ عساکر مدینہ خالد بن ولید کی طرف سے دمشق کے باشندگان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے، مسلمان شہر دمشق میں داخل ہوں گے، وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ شہر کے لوگوں کے جان و اموال کا، ان کی املاک کا اور ان کی عزت و آبرو کا تحفظ کرے۔ اس میں ان کی عبادت گاہوں اور شہر کے فصیل کا تحفظ بھی شامل ہے۔ انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام تر مومنین اور خلیفۃ المسلمین کی طرف سے ضمانت دی جاتی ہے۔ ان کے ساتھ مسلمان رحم دلی اور ہمدردی کا سلوک اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک اہل دمشق جزیہ دیتے رہیں گے۔ جزیہ کی رقم 1 دینار فی کس مقرر ہوئی اور کچھ مقدار اناج وغیرہ کی مقرر ہوئی جو اہل دمشق نے مسلمانوں کو دینی تھی۔ وہ منظر مسلمانوں کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ تھا جب رومی فوج دمشق سے روانہ ہوئی۔ جو شہری دمشق میں نہیں رہنا چاہتے تھے وہ فوج کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کی فوج نے شہریوں کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا، جیسے مسلمان ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ رومی سپہ سالار توما بھی جا رہا تھا، اس کی اس آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی جس میں تیر کا ٹکڑا ابھی تک موجود تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی جو شہنشاہ روم ہرقل کی بیٹی تھی۔ اس وقت کی وہ بہت ہی حسین اور جوان عورت تھی۔ شاہی مال و اسباب بے شمار گھوڑا گاڑیوں میں جا رہا تھا، ظاہر ہے ان گاڑیوں میں خزانہ بھی جا رہا تھا۔ دمشق کے وہ باشندے جنہوں نے دمشق میں رہنا پسند نہیں کیا تھا، وہ اپنا مال و متاع گھوڑا گاڑیوں اور ریڑوں پر لے جا رہے تھے جنہیں خچر کھینچ رہے تھے۔ ان میں منڈی کا مال اور تجارتی سامان بھی جا رہا تھا۔ مورخ بلادری اور واقدی لکھتے ہیں کہ سونے چاندی کے بعد جو بیش قیمت سامان جا رہا تھا وہ بڑے عمدہ زربفت کی 300 سے کچھ زیادہ گانٹھیں تھیں۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ یہ ہرکل کی تھیں اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ منڈی کا مال تھا۔ لوگ دودھ والے مویشی بھی ساتھ لے جا رہے تھے۔ مختصر یہ کہ دمشق سے تمام مال و دولت جا رہا تھا۔ خالد بن ولید کے مجاہدین دیکھ رہے تھے، یہ ان کا مال غنیمت تھا جو ان کا جائز حق تھا۔ زیادہ افسوس ان دستوں کے مجاہدین کو ہو رہا تھا جنہوں نے شہر کے اندر جا کر بڑی سخت لڑائی لڑی تھی۔ اس سے بھی زیادہ افسوس ان 100 جانبازوں کو تھا جن میں سے 50 کمندوں سے دیوار پر گئے تھے اور باقی 50 دروازہ کھلتے ہی سب سے پہلے اندر گئے تھے۔ ان سب نے لڑ کر شہر لیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا حال یہ تھا کہ دمشق سے جانے والے مال و اسباب کو دیکھ دیکھ کر غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے مجاہدین کو دیکھا، ان کے چہروں پر افسردگی اور غصے کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ بعض کے تاثرات تو ایسے تھے جیسے وہ دمشق سے جانے والوں پر حلہ بول دیں گے اور اپنا حق وصول کر لیں گے۔ مورخ واقدی اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے غصے پر قابو پانا محال ہو رہا تھا۔ آخر انہوں نے دونوں ہاتھ آگے اور کچھ اوپر کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور ذرا اونچی آواز میں کہا، یا اللہ، یہ سامان تو تیرے مجاہدین کا تھا، یہ انہیں دے دے۔ خالد بن ولید کی جذباتی حالت ٹھیک نہیں تھی۔